نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے۔ یہ محبت اسے ملتی ہے جو فسق و فجور کو ترک کرتا ہے، اور یہ فسق و فجور کا ترک جو ہے در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری ہے۔ جس کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو چھوڑا، حکم عدولی کی، نافرمانی کی، اسے فسق و فجور کہتے ہیں۔ کہیں فسق و فجور چھوٹا ہے اور کہیں فسق و فجور بڑا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی بابا ہے، جس طرح عمروں میں فرق ہوتے ہیں نا، اسی طرح فسق و فجور میں بھی فرق ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو، انسانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، نماز کی ادائیگی کرو، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرو۔ یہ کہیں حکم بڑے ہیں اور کہیں یہ حکم فطری ہیں، ادبی ہیں، استحبابی ہیں۔ جیسا حکم ویسا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرضیت، واجبیت، سنیت، استحباب وغیرہ رکھا ہوتا ہے۔ لیکن بات ایک ہی ہے کہ چھوٹا حکم ہو سے مراد فطری معاملہ ہو یا غیر فطری بات ہو۔ فطری معاملے میں اللہ کا حکم ہے کہ فطرت کو نہ بدلو، حکم ہے اللہ کا، فطرت نہ بدلو۔ اب فطرت بدلنے والا اگر فطرت میں فرض کو بدلتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، سنت کو بدلتا ہے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے چھوٹا گناہ ہے۔ جس طرح عمر میں فرق ہے، اس طرح فسق و فجور میں بھی فرق ہے۔ یہ فرق کرنے والا تمیز رکھتا ہے، ادب رکھتا ہے، اور جس کے پاس تمیز ادب ہی نہیں رہ جاتا، یہ وہ ہے کہ جو فسق و فجور تو نہیں کرتا، لیکن فسق و فجور کی جو بنیاد ہے بے ادبی، وہ کرتا ہے۔
فسق و فجور کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور جو فسق و فجور تو نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جتنے نیک عمل ہیں وہ سارے کے سارے غارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرق ہوا نا؟ فسق و فجور کرنے سے گناہ ہے، بے ادبی کرنے سے جو نیکیاں ہیں وہ غارت ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ بے ادبی کیا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ چھوٹا ہے، بے ادبی بڑی ہے۔ بے ادبی کرنے والا جو بے ادب ہوتا ہے وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے، اللہ، نبی رسول، ماں باپ، سائیں جی، ان سے محروم ہوتا ہے، ان کے ساتھ کبھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، ان سے جدا ہوتا ہے جیسے شیطان ہے، اور شیطان کا حواری ہے، شیطان کی پیروی کرنے والا ہے گناہگار جو ہے توبہ کرنے پر اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، توبہ کرنے پر، اور شکر کرنے پر جن کے ساتھ ہو گیا ہے ان کے ساتھ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننا تمیز ہے، ادب ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو تو بچاتا ہے، لیکن شکر کی وجہ سے، کہ بادب ہے نا، بادب شکر گزار ہوتا ہے، اپنے شکر کی وجہ سے لَأَزِيدَنَّهُمْ کہ اللہ اس پر اپنی نعمتوں کی بے بہا بارش اور برساتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اتباع سے نیکی نصیب ہوتی ہے، فسق و فجور کا جنازہ نکل جاتا ہے، ادب سے اللہ کے بندے کی رضا ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے اللہ کی رضا میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رحمت میں، اللہ کے ہاں قبولیت میں اور اضافہ پاتا چلا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ رضا میں، ادب میں داخل ہونے والا جو ہے وہ پہلے اتباع میں داخل ہوتا ہے۔ اتباع میں وہ چیز ہے جسے اللہ پروردگار اپنی محبت سے بتاتا ہے کہ میں پھر اس سے محبت کرتا ہوں، اور ادب میں وہ چیز ہے جس میں اللہ بتاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، جو وہ کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو وہ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں، جو وہ بولتا ہے وہ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جو وہ بولتا ہے میں بولتا ہوں، جسے وہ مارتا اسے میں مارتا ہوں، اور جسے وہ زندہ کرتا اسے میں زندہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، وہ میری ملکیت ہے۔ مالک جب اپنی ملکیت میں عمل دخل کرتا ہے تو وہ مالک تو نہیں ہوتا، مالک کی ملکیت ہوتا ہے، لیکن مالک جب تصرف کرتا ہے، جو اپنی ملکیت کے ساتھ کرتا ہے وہی اس میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین کی بات ہے کہ مالک یوم الدین کا مالک جو کرے گا وہی ہوتا چلا جائے گا، چاہے کسی کو بخش دے، چاہے وہ کسی کو پکڑ لے، چاہے کسی کو جہنمی کر دے، چاہے کسی کو جنتی کر دے، چاہے اپنی ملکیت میں کتوں کو جو کہ جہنم کے ہیں، بلے جو کہ جہنم کے ہیں، ان کو مسلط اس پر کر دے، اور چاہے تو
یہ مسلط کیوں کو حکم دے دے کہ اس کو چھوڑ دو اور اٹھا کے اسے اللہ جنت میں داخل کر دے. مالک ہے نا. مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف کرنا جو ہوتا ہے وہ مالک کی اپنی ملکیت ہوتا ہے. ٹھیک ہوتا ہے. دو ہمارے مالک ہیں. ایک ہمارا جان کا مالک ہے. یہ سارا کچھ جو اللہ پروردگار نے ہمیں دیا ہے یہ اسے دیا جسے اللہ نے پہلے جان دی ہے. جان کا مالک اللہ ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا مالک ہمارا معلم مزکی ہے جس نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی چیزیں جان والے کو عطا کی ہیں. مالک بنا دیا ہے. چیزوں کا مالک بنانے والا اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں مالک بنایا ہے. مالک اللہ نے آپ کو بنایا تھا. اس مالک نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا اور ہمیں بھی مالک بنا دیا. اب ہمارے مالک کتنے ہیں؟ دو مالک ہیں. ایک اللہ ہے اور ایک قیامت تک اللہ کا بندہ ہے. یہ ہمارے مالک ہیں. جب کوئی مالک کی ملکیت میں یا مالک پر اعتراض کرتا ہے، مالک کی ملکیت میں یا مالک پر اعتراض کرتا ہے، انتا بتا مالکم انتم لا تشعرون، اس بے ادب کی ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کے بنائے مالک اور مالک کی ملکیت کی بات نہیں کرتا بلکہ اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اور اللہ پروردگار کی محبت جو اللہ کرتا ہے وہ پھر اللہ نہیں کرتا. مالک کا جاننا بھی ضروری ہے اور مالک کی ملکیت کا جاننا بھی ضروری ہے. جب تک یہ دو کوئی باتیں نہیں جانتا، مالک اور مالک کی ملکیت، یہ دو باتیں نہیں جانتا، انہوں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بے ادب ہے. بے ادب جو اسے پتہ ہو کہ میں بے ادب ہوں، اپنی بے ادبی کی تلافی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور جسے یہی نہیں پتا کہ میں بے ادب ہوں، جسے یہی نہیں پتا میں فاسق اور فاجر ہوں، وہ اپنے فسق و فجور کو کیسے نکالے گا؟ وہ اپنی بے ادبی کو کیسے ختم کرے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسے کہا گیا جسے پتہ نہیں ہے وہ جاہل ہے. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل سے واہ پڑ جائے تو کہو بھائی اللہ دے والے، اللہ دے والے. اللہ کہتا میری یہ مخلوق ہے، وہ میرے حوالے نہیں ہوا، میری مخلوق ہو کے تو چنگا کیتا، تو نے بہت اچھا کیا ہے، اسے اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ جانتا ہے جاہل کو اور کوئی نہیں جانتا. سب سے پہلے مالک اور ملکیت کو جان لو. جو مالک اور ملکیت کو نہیں نہ جانتا وہ بے ادب، ایسا بے ادب ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکی ابھی اس نے کی نہیں ہوتی، وہ غارت پہلے ہی ہو جاتی ہیں. اور محروم کس سے ہوتا ہے؟ جنت سے محروم نہیں ہوتا. جنت سے بڑی چیز ہے اللہ اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین، ان سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بڑی لعنت ہے. شیطان پر جب لعنت ہوئی تھی تو پتہ ہے لعنت کا کیا معنی؟ جدائی، محرومیت. کس سے؟ آج کے بعد اللہ سے تیری محرومیت اور جدائی ہو گئی ہے، کبھی اب اللہ سے نہیں وہ ملے گا، ملنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا، توبہ ہی فارغ ہوگی اس کی. فسق و فجور یہ ہے کہ اللہ پاک، اللہ کے بندے، ماں باپ، سائیں جی، اس نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی نافرمانی میں پڑ جائے، یہ فسق و فجور. جب اسے کوئی توبہ کرتا ہے
تو اپنے ان کا حکم مان لیتا ہے. یہ ہے توبہ. کوئی ان کا حکم نہ مانے، زبان سے لاکھ توبہ 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 کرتا رہے، یہ منافق ہوتا ہے. جو زبان سے نہ بھی کہے توبہ، حکم کی طرف رجوع کر لیں کہ میری امی جان نے یہ مجھے کہا، مجھ سے غلطی ہوگی، حکم کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے بندے کے حکم کی طرف رجوع کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لیں، توبہ ہو گئی. توبہ ہو گئی. توبہ کرنے والا پاک و صاف ہو گیا. پاک و صاف وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ کیسے محبت ہوئی ہے پتہ؟ فاسق و فاجر نہیں رہا وہ، فتبعونی، اس نے حکم مان لیا. اے آؤ گل، اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے باادب بناتا ہے، با اخلاق بناتا ہے، با زندگی میں حسنہ بناتا ہے. زندگی اس کی طیب پاک ہو جاتی ہے، جو کہ کیا ہے؟ نبی رسول کی اتباع والی ہو جاتی ہے. اللہ اسے محبت کرتا ہے، اور محبت جسے اللہ کہتا ہے اسے اللہ کیا بنا دیتا ہے؟ باادب بنا دیتا ہے. حکم وہاں مانا ہوتا ہے، حکم کی تعلیم سنت وہاں مانی ہوتی ہے، تعلیم تزکیہ وہاں مانا ہوتا ہے. جب اللہ کا محبوب، اللہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، وہاں مانا ہوتا ہے. اور جب اللہ اسے باادب بناتا ہے تو اس نے مالک کو مانا ہوتا ہے، مالک کو مالک یوم الدین کو مانا ہوتا ہے. اور مالک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جنہوں نے ہمیں ہر عطا میں مالک بنا دیا ہے، اس کو مالک مانا ہوتا ہے. اور جب کوئی مالک مانتا ہے اپنے مالک کو، اس کا ثبوت اور ہے. اور جو وہاں بے ادب ہوتا ہے، اس نے مالک نہیں مانا ہوتا، اس کا ثبوت اور ہے. سنیے، دھیان میں نہیں رکھنا، ادھر دل میں یہ باتیں رکھنی ہیں، ورنہ جو ملا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور آئندہ ملنے کی تو توقع ہی نہیں ہے نا. جو ملا ہے وہ نہیں رہے گا، اللہ ملا ہے وہ نہیں رہے گا، اللہ کے نبی ملے وہ نہیں رہے گا. اور جب وہ ایک بار نہیں نہ رہیں گے تو آنے والے دنوں میں وہ نہیں رہے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ باقی رکھ کے دیکھ لینا، جب آخری لمحہ آئے گا تو یہ نہیں رہے گا. یہ ہمارے ہاتھ سے کیا، اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں رہا. اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، یہ تو اجڑ جاتا ہے معاملہ. مالک کو جاننے والا جب مالک کو جانتا ہے تو یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. جب میں جانتا ہوں یہ میرے ماں باپ ہیں، جب میں جانتا ہوں کہ یہ میرا شوہر ہے، جب میں جانتا ہوں یہ میرا استاد نبی رسول ہے، جب میں جانتا ہوں یہ میرا اللہ ہے، تو یہ میرا مالک کو جاننا جو ہے، یہ ادب ہے. یہ ادب ہے. اگر میں اللہ کو اللہ نہ جانوں، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہ جانوں، ماں باپ کو ماں باپ نہ جانوں، بیوی اپنے شوہر کو شوہر نہ جانے، تو یہ با ادب ہے کہ بے ادب ہے؟ یہ بے ادب ہے. پہلے اتباع کی بات ہے، وہاں اتباع ہوتی ہے کہ بندہ فاسق و فاجر نہیں رہ جاتا، اللہ اسے محبت کرتا ہے. اب جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے اللہ باادب بناتا ہے. باادب وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو جانتا ہے. مالک بڑا ہوتا ہے اور یہ مملوک چھوٹا ہوتا ہے. اولاد ماں باپ کو جانتی ہے کہ میرا مالک ماں باپ ہے، جس نے مجھے وجود دیا ہے، وجود دینے والا میرا ماں باپ ہے. بیوی شوہر کو مالک جانتی ہے کہ جس نے مجھے عارضی زندگی دی ہے، میری حفاظت کرتا ہے، صاحبان بھی ہے میرا اور مرتبان بھی ہے میرا. شاگرد اپنے استاد کو جانتے ہیں.
یعنی اللہ کے بندے کو جانتا ہے. یہ اللہ کا بندہ استاد ہے. یہ ٹیوشن والے، یہ تنخواہوں والے جب اللہ کے بندے کی بات بتاتے ہیں تو یہ اللہ کے بندے کی بات بتانا، نیکی وہ کرتے ہیں تو یہ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، استاد نہیں یہ ہوتے ہیں. جیسے کوئی ساتھ نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے، آپ بھی نیکی کر رہے ہوتے ہیں. اور آگے جو امام پڑھانے والا ایک ہی ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے. باادب وہ ہے جو مالک جانتا ہے. جب مالک کو کوئی مالک جانتا ہے تو پھر مالک پر اعتراض کرنا جو ہے یہ بے ادبی کی وہ انتہا ہے کہ اس کے پاس نیکی کوئی نہیں رہ جاتی. کہ اس نے کس پر اعتراض کیا ہے؟ اپنے مالک پر اعتراض کیا ہے. ایک مالک پر اعتراض ہوتا ہے. جیسے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک جان لے اور آپ پر اعتراض کر دے. اللہ کو مالک جان لے اور پھر اللہ پر اعتراض کر دے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ نبی رسول کے حکم کے خلاف ہو جاتا ہے یعنی بے ادبی کرتا ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے. وہاں بات اور تھی فسق و فجور کی، یہاں بات اور ہے بے ادبی کی. باادب تھا جو اپنے مالک کو جانتا تھا، بے ادب تھا جو اپنے مالک پر اعتراض کرتا ہے، بے ادب ہے جو اپنے مالک کی ملکیت پر اعتراض کرتا ہے. اللہ پروردگار کی ہر وہ ملکیت ہے جو اللہ نے پیدا کی، ہر چیز ہی اللہ نے پیدا کی. اللہ پر اعتراض کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. اور اللہ کی ملکیت ہے کسی کو کدو پسند آئے تو وہ کھا لے، ناپسند آئے تو اس پر اعتراض کیوں کرے؟ میری اور آپ کی ملکیت ہے. میرے مالک نے اسے پیدا کیا، اس کی ملکیت ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی ملکیتیں ہیں کدو ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارا کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں یا عبادت میں عطائیں تعلیمی ہیں، وہ ساری اللہ کے نبی نے ہمیں دے کر مالک بنا دیا ہے. تو اب پسند چیز آئی تو کھا لی، ناپسند آئی تو ملکیت پر اعتراض کیسے؟ اللہ کے نبی کو جو چیز طبیعت کو نہ بھاتی، طبیعت میں وہ نہ ہضم ہوتی یعنی موافق نہ آتی، آپ وہ نہ کھایا کرتے. اعتراض نہیں کبھی بھی آپ نے کیا یہ اچھی ہے یا یہ بری ہے، نہ. مالک پر اعتراض بھی نہیں ہے اور مالک کی ملکیت پر بھی اعتراض نہیں ہے، کیوں تو ہماری ہے ہی نہیں. جب وہ ہماری ہے ہی نہیں، جس کی ہے وہ جانے، اس کا کام جانے. اس نے کالی بنائی ہے، گوری بنائی ہے، میٹھی بنائی ہے، نمک والی بنائی ہے، اس نے جو بھی بنائی ہے اس نے بنائی اپنے لیے، تیرے لیے بنائی ہے. جسے نہیں پتا ہوتا، بے ادب جو ہوتا ہے، نہ مالک کو جانتا ہے اور نہ مالک کی ملکت کو جانتا ہے. جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو اللہ اس کی تعلیم یہ فرماتے کہ یاد رکھنا نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض نہ کرنا. یہ اعتراض سے منع تھا، اعتراض سے منع تھا. ایک صحابی آتے تھے، ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو گھر میں جا کے دروازہ لگا لیا، کنڈا چڑھا لیا اور رونے لگ گئے داڑھے مار مار کے کہ اب میں نبی رسول کے قرب میں جانے کے قابل نہیں رہا. اللہ کے نبی کو پتہ چلا، فرمایا تمہارے لیے یہ کب آیت آئی ہے؟ تمہارے لیے تھوڑی یہ آئی ہے، یہ تو ان گندے لوگوں کے لیے آئی ہے جو بے ادب ہیں، جو بے ادبی کرنے والے ہیں. بے ادبی کون کرتا ہے؟ جو مالک کو نہیں جانتا. بے ادبی کون کرتا ہے؟ جو مالک پر اعتراض کرتا ہے. بے ادبی کون کرتا ہے؟ جس نے مالک نے ملکیت کا مالک بنا دیا ہے، اس سے بے ادبی کرتا ہے. نبی رسول نے خبر پہنچا دی اسے کہ تیرے لیے آیت نہیں آئی ہے. اسی طرح آنے والا جب اللہ کے نبی کے حضور کوئی خبر بیان کرتا ہے تو یہ بے ادبی نہیں ہوتی. یہاں تعلیم شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی خبر بیان کرے تو اس کی کیا کرنی ہے؟ تحقیق کرنی ہے. تحقیق میں پہلا قدم کیا ہوگا کہ تحقیق کرنے والا اب فسق و فجور یعنی فاسق اور فاجر نہیں رہے گا.
پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ فتبعونی، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو فاسق اور فاجر نہیں ہے۔ فاسق و فاجر میں کیا تھا؟ فتبعونی، اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب خبر آئی صحابی کو پہنچی نبی رسول کی، اوئے ہوئے خوش ہو گئے۔ کیوں؟ اس خبر کی تحقیق جو تھی نا وہ اللہ پروردگار سے ہے کہ جو نبی رسول فرمائے وہ میں نے فرمایا ہے۔ اتنی اونچی تحقیق اسے ملی، اللہ کے نبی کی خبر تھی کہ تیرے لیے نہیں۔ صحابہ تم جنتی ہو، تم اب جہنمی نہیں رہے۔ اور جب اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس، آپ کے پاس کی خبر لے کر آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحقیق اس کی کرنی ہے، کیونکہ پہلا اسٹیپ ہے فتبعونی، تحقیق کرنی ہے۔ پھر تحقیق میں جو بات آپ کو پہنچی ہے، تحقیق میں سنت میں جو بات آپ کو پہنچی ہے، اب دو کام آپ نے کرنے۔ ایک یا اتباع ہے، حکم ہے تو حکم ماننا ہے۔ دوسری چیز، اگر مالک کا ادب ہے، مالک کی ملکیت کا ادب ہے تو پھر کیا کرنا؟ اعتراض نہیں کرنا۔ ذرا بھی میل نفس میں نہ پیدا ہو، ذرا بھی نفس جو ہے اس میں وسوسہ نہ آئے، کروں یا نہ کروں۔ مت ماری کی ادھر ادب ہے، ادھر ماں کا ادب ہے، ادھر سائیں جی کا ادب ہے، ادھر نبی رسول کا ادب ہے، ادھر اللہ کا ادب ہے، ادھر مالک میرا اس کا ادب ہے، مالک نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کا ادب ہے۔ وہ وہاں تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر کوئی وہاں وہ چیز کرتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، اور بے ادب کا پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نیکی کہے گی نیکی تیرے پاس بھائی، جب تو نے بے ادبی کی تھی وہ تیریاں پہلیاں نیکیاں ختم کر دی تھی، اب تو بے ادب ہو گیا ہے نا، اب بے ادب ہو کے تیرے پاس نیکی کیسے آئے گی؟ بے ادبی جس کے پاس ہوتی ہے وہ از فضل ربی، اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں۔ ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ مالک یوم الدین، ایک مالک ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں جان دی ہے، اور ایک ہمارا مالک اللہ کا نبی ہے جس نے علم میں، تعلیم میں، تزکیہ میں اور ان چیزوں کی عطا میں بتا کے کہ یہ تمہارے لیے ہیں، تمہیں اللہ نے دیے، ہمیں مالک بنا دیا ہے۔ دو مالک ہو گئے نا، نبی رسول سے مالک ہمیں قیامت تک ملتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک ہی مالک کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے مالک کو جان لو۔ دیکھ لو کتا اس لیے اس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ جو ایک آدھی روٹی ڈالتا ہے اسے دیکھو اپنا مالک کیسے بناتا ہے، سب کے اوپر بھونکتا ہے اور مالک کے لیے بھونکتا ہے۔ دیکھو کتنا فرق ہے کیا پلیز جانور ہے کیا پلیز جانور ہے، لیکن وفاداری اپنے مالک کے لیے دیکھ لو۔ اللہ بھی اسے سلام بھیجتا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ اللہ بھی اسے سلام بھیجتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اصحاب کہف کا یہ کتا ہے، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، یہ جنت میں جائے گا، اور جو بے ادب ہو گیا وہ کدھر جائے گا؟ اس کتے کے لباس میں جنت میں جائے گا۔ کتے کے لباس میں ہوگا، جہنم کا کتا ہی ہو گیا نا۔ ان باتوں کو جانو۔ جنہوں نے دین نہیں نہ جانا انہوں نے اپنے عملوں کو بڑا جانا ہے، وہ مفتی کے فتووں کو بڑا جانا ہے، انہوں کی پتہ مفتی کے فتوے کدھر تک ہوتے ہیں، یہ وہی تھوڑی ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی انفرادی عمل اپنا پوچھنے جاتا ہے، حرام کی موت مرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں لقمہ حرام ایک نہیں، جس سے جتنے کھا کے تیری جان بچتی ہے انہیں کھانا جا کے، یہ فتویٰ۔ کبھی دیکھا اللہ کے بندوں کو حرام لقمے کھاتے ہوئے ہیں؟ شہید ہو کے گھر میں آ جاتے ہیں، حرام لقمہ کوئی نہیں کھاتے، جان نہیں بچاتے،
وہ تو جان اپنے محبوب کے سپرد کرنے گئے ہوتے ہیں، وہ تو جان بچاؤ گئے، اللہ نے انہیں جان بچانے کے لیے باہر بھیجا ہی نہیں ہوتا۔ جہاد میں جب بھیجا نہیں ہوتا، اگر کوئی وہاں سے میدان چھوڑ کے آ جاتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے، کیوں بھیجا نہیں اللہ نے اسے؟ اللہ نے جان اللہ کے لیے دینے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی سمجھنے والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان باتوں کو جانو۔ مالک کا جاننا ضروری ہے، مالک کی ملکیت کا جاننا ضروری ہے۔ یہ جاننا یہ ہے کہ ان پر اعتراض ہی نہیں بنتا، ان پر اعتراض ہی نہیں بنتا۔ جس پر اعتراض ہی نہیں بنتا اس پر اعتراض کرنے والا لعنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیوی اس کی ہے، اعتراض مجھے اس کی بیوی پہ، یہ کالی کیوں ہے؟ کال اتنا بڑا بے حیا، فسنا معاشیتا، اتنا بڑا بے حیا، اب ہر بے حیائی اس کے اندر آ گئی ہے، اتنا بڑا بے حیا۔ مالک پر اعتراض ہی نہیں بنتا، مالک کی ملکیت پر اعتراض ہی نہیں بنتا۔ یہ ہے وہ انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور اگر تو خبر پر جاتا ہے تو خبر میں تحقیق ہے، تو فاسق اور فاجر ہی نہیں بنتا، تو نیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تو تجھے ہر طرف سے، چاروں طرف سے نیک بنا رہا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس میں تو چلا گیا ہے، اور جدھر بھی منہ کرے گا تیرا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عطائیں تیرا اللہ تجھ پر کرتا ہے، مہربانی مہربانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔